طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی قرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام قال تعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں آپ تمام مرد اور خواتین کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ تمام پر نازل ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، دوسرے روزے میں ہم آ چکے ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کی فضیلت اللہ نے اس قرآن کے اندر بیان فرما دی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ میرے بھائیو، لاک ڈاؤن میں ہم تمام لوگ قید ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آزاد بھی ہوئیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بیماری اللہ سبحانہ و تعالی ضرور اس بیماری کا خاتمہ کرے گا۔ اللہ سے ہماری یہ دعا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو اس ذات پر جس کو کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے رب نے اس قرآن مجید میں جس کو لقب دیا رحمت للعالمین کا، انگنت درود و سلام ہو جناب عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن میں گزر رہے ہیں، تو جو یہ لاک ڈاؤن میں پچھلے 1 مہینے سے ہم اپنے گھروں میں قید ہے اور اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر کوئی علاج ہے تو ہم کو اپنے گھروں تک محدود رہنا ہے، نہ گیدرنگ کرنا ہے، نہ روڈوں پر بے فضول نکلنا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے۔ جیسا حکومت کا ہم تعاون کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ کرے گا، اور انشاءاللہ ہم پھر باہر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ایک چھوٹی سی نظم، ایک بہت ہی چھوٹی نظم اس مہینے میں، یہ ماہ مبارک کا مہینہ جو علم حاصل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے باتیں تو کریں گے، مگر جن کے پاس علم نہیں ہے وہ صرف بحث ہی کریں گے، اور جس کے پاس علم ہے وہ تحقیق کرے گا اور عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یقیناً کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا تھا کہ دیکھیے قرآن اور حدیث کو سمجھیے، پڑھیے، ہاتھ میں لیجئے، ترجموں میں موجود ہے، بہت سارے ترجموں میں موجود ہے، پڑھیے، مگر ان کا ایک بہانہ ہوا کرتا تھا، بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں اور اس سال کے رمضان میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہی وقت ہے، وقت ہی وقت ہے، الحمدللہ اتنا وقت ہے، وہ بہانہ اب چلیں گا نہیں، اب لینا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو یقیناً دنیاوی علم تو ہم لیں گے، لے ہی رہے ہیں، مگر دین کا علم نہیں لے رہے ہیں۔ ارے وہ دین کا علم وہ ہے جو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو مختصر اپنی بات کو یہاں رکھتا ہوں اور آگے اپنی نظم کو شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ایک نوجوان شاعر کے وہ الفاظ ہے جو دلوں کو چھو جاتے ہیں، آپ بھی غور سے اس الفاظ کو سنیے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔
خاص طور پہ ہماری قوم مسلم قوم کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان الفاظ کو آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جن کے قرآن کی ہو رہی ہو، ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جن کے قرآن کی ہو رہی ہو، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ کچھ لوگ ہیں صاحب، ہمارے پاس بھی ہے، ان میں سے بھی ہے، بس تاریخ بدلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کچھ دین کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے کچھ تاریخ کو بدلنے لگے ہیں، دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ تاریخ کو بدل دو، بس تاریخ کو بدل دو، کام اپنے آپ آسان ہو جائے گا۔ یہ الفاظ آپ لوگوں ان تک پہنچا دینا۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب قلم اور کاغذ کے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ پڑھنے لکھنے سے ہی بنے گا دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ پڑھنے لکھنے سے ہی بنے گا دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے؟ کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے؟ آج بڑے درد میں ڈوب کر تم لوگوں کو یہ بول رہا ہوں، علم حاصل کرنا ہے، دنیا میں بھی مگر دین کو ترجیح دے کر دین بھی سیکھنا ہے، تبھی جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو، درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو۔ اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے، اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے۔ ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، اس سے بچنے کی کر خواہشیں ہیں۔ ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، اس سے بچنے کی کر سازشیں ہیں۔ صرف تعلیم ہی ہے سہارا، اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ صرف تعلیم ہی ہے سہارا، اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔